بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر حصہ مشق کے حوالے سے ہے۔ تو مشق کے اندر سب سے پہلے چیز وہ MCQs ہے، یعنی آپ نے 3 آپشن میں سے کسی ایک کا جواب دینا ہے اور اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو آئیے ہم مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ الف میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں، اور اس کا پہلا سوال یہ ہے کلمہ طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ بات، پاکیزہ کلام یا پاکیزہ جملہ۔ تو اس کا معنی ہے پاکیزہ بات۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے مسلمان ہونے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا حصہ الف ہے استغفار، اس کا حصہ بے ہے تسبیح، اور اس کا حصہ جیم ہے کلمہ طیبہ۔ تو یاد رکھیں مسلمان ہونے کے لیے کون سی چیز کا پڑھنا ضروری ہے، یہ ہم ماقبل اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں، کلمہ طیبہ۔ تیسرا سوال ہے کہ افضل ذکر کیا ہے۔ اس کا حصہ الف ہے لا الہ الا اللہ، حصہ بے ہے سبحان اللہ، اور حصہ جیم ہے اللہ اکبر۔ تو ماقبل اسباق کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا صحیح جواب کیا ہے، حصہ الف لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اگر ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اس کا حصہ الف ہے لا الہ الا اللہ، حصہ بے ہے انشاءاللہ، اور حصہ جیم ہے ماشاء اللہ۔ تو ہم نے ماقبل اسباق کے اندر پڑھا تھا پیارے بچوں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ درست جواب ہے حصہ بے۔ اسی طرح پانچواں سوال ہے اگر کوئی خوبصورت یا اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اس کا حصہ الف ہے لا الہ الا اللہ، حصہ بے ہے انشاءاللہ، اور حصہ جیم ہے ماشاء اللہ۔ تو ماقبل اسماق کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر اس کا صحیح درست اور جواب یہ بیان کیا گیا ہے ماشاء اللہ، یعنی جب بھی ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں یا خوبصورت چیز دیکھیں تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ ہم ماشاء اللہ کہیں۔ اس کے بعد مشق کا دوسرا حصہ ہوتا ہے مختصر جوابات دیجئے۔ تو پہلا مختصر سوال یہ ہے کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت لکھیں۔ تو اب ہم اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4676۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا پوچھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب کیا ہے پیارے بچوں، اس کا جواب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کا مختصر تیسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے، ماشاء اللہ کا ترجمہ تحریر کیجئے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ چوتھا سوال، اگر کوئی خوبصورت یا اچھی چیز دیکھے تو کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ماشاء اللہ۔ پانچواں سوال کیا ہے، انشاءاللہ کا ترجمہ تحریر کرے، تو اس کا جواب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب مشق کا حصہ جیم یہ ہے کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ جو لائنیں ہیں ان کے نقطوں کو ملانا ہے، اور نقطوں کو ملانے کے بعد اس کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ مثلا یہ 2 نقطے ہیں، ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے، ملانے کے بعد اس کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد مشق کا جو حصہ دال ہے اس کے اندر آپ نے اساتذہ کی مدد سے ان الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے، اور ان الفاظ کے ترجمے سے قبل آپ نے ان الفاظ کے اندر رنگ بھرنے ہیں۔ اور پہلی چیز کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ دوسری چیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے
ان چاروں چیزوں کے اندر رنگ بھرنا ہے، اور رنگ بھرنے کے بعد پہلی چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اس کا جواب یہ ہے ماشاء اللہ۔ دوسری چیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا جواب ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو آپ نے بیان کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یعنی اس کا جواب ہے کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد مشق کا پانچواں حصہ آپ نے نقطے ملانے ہیں، اور نقطے ملانے کے بعد رنگوں کو بھرنا ہے۔ یہ دو صورتوں کے عنوان ہے، ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ الاخلاص۔ تو سب سے پہلے آپ نے نقطے ملانے ہیں، اور نقطے ملانے کے بعد ان میں رنگ بھرنا ہے، جیسا کہ ماقبل مشق کے ایک حصے میں آپ کو بیان کیا جا چکا ہے۔ مشق کے آخر میں دو سرگرمیاں ہیں، ایک سرگرمیوں کا تعلق طلبہ سے ہے اور ایک سرگرمیوں کا تعلق اساتذہ کرام سے ہے۔ طلبہ کے لیے جو سرگرمیاں ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ کمرہ جماعت کے اندر کلمہ طیبہ کا چارٹ بنا کر اویزہ کیا جائے، اور دوسری سرگرمی آپس میں وہ یہ کریں کہ جن مواقعوں پر انشاءاللہ کہا جاتا ہے یا ماشاء اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی نشاندہی کریں، اور اساتذہ کرام کلمہ طیبہ کے الفاظ اور ان کے مطالب کو ملانے کی سرگرمی طلبہ سے کروائیں۔ اور دوسری چیز طلبہ کو مناسب مواقع پر بسم اللہ، الحمدللہ اور جزاک اللہ کہنے کی مشق کروائیں۔ تو یہ تھا سبق کا آخری حصہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔